ہاں جی، آج ہم نے 9واں سپارہ پڑھا ہے اور 9ویں سپارے کے اہم نکات اس وقت آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے سکرین پر ڈالے ہوئے ہیں۔ مریجان جیسے آپ نے فرمان کیا کہ مطلب ایک سینٹینس میں اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قلب و روح میں اترے اور اس کے فوائد حاصل کر سکیں تو پھر پیغام پہنچانے والوں کی بھی پوری عزت اور محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، جس طرح سے انبیاء کا تھا اور عصر حاضر میں ہم پھر جن سے منسوب ہوتے ہیں کہ جن سے رشتہ ہی ہمارا اللہ کا پیغام سننے کا ہوتا ہے، اس پر غور و فکر کرنے کا ہوتا ہے، تو ان کی عزت کریں گے تو پھر اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور پچھلی خطائیں بھی معاف کر دی جائیں گی انشاءاللہ، اور آگے فضل کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اور اگر ہم نافرمانوں میں سے یا بے ادبوں میں سے یا گستاخوں میں سے یا یعنی کہ مواخذہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے تو پھر استغفر اللہ ان لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا جن کی گرفت ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، بالکل ادب پہلا قرینہ ہے، سب سے پہلا سبق جب ہم دین کا علم حاصل کرنے جاتے ہیں تو ہمیں جو سب سے پہلا سبق سکھایا جاتا ہے وہ ادب کا سکھایا جاتا ہے۔ بے ادبی اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اپنے دین کے معلم کا ادب کرتے ہیں تو دراصل ہم اس شخص کا ادب نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس پیغام کی وجہ سے اس کے آگے مؤدب ہوتے ہیں، اور وہ پیغام کس کا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، وہ اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک قاصد کی ہوتی ہے۔ اسی لیے جو سب سے معلم اعظم ہیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ادب ہم نے قرآن سے سیکھا، اور قرآن نے اپنے پیغمبر کا ادب کرنا ہمیں سکھایا، اور صحابہ کرام نے اس کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی۔ اور آج جو ہم نے پارہ پڑھا ہے جو شروع ہوتا ہے 88 نمبر آیت سے سورہ اعراف کی، اس پارے میں ہم دیکھتے ہیں تو پرانی اقوام کے قصے بیان کیے گئے ہیں، اور ان قصوں سے جو ہمیں بنیادی سبق ملتا ہے وہ ملتا ہے توکل کا، اللہ پر بھروسے کا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی جو تلقین ہے وہ کی گئی ہے، اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا سبق سکھایا گیا ہے۔ حق کے ساتھ کھڑے رہنا یہ ایک بہت امپورٹنٹ سینٹینس ہے جس کی سورہ عصر میں بھی تلقین کی گئی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، ایک بندہ کہتا ہے میں حق میں ہوں اور دوسرا بندہ کہتا ہے میں حق میں ہوں، لڑائی تو پڑ گئی نا۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جو حق پر کھڑا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، تو جو حق پہ کھڑا ہے اس کا ساتھ دینا یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ اور آج کے اس پارے میں ہم دیکھتے ہیں تو جو قرآنی آیات ہم سیکھتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے 2 آیات اس کی ہیں، سورہ یہ جو 5 آیات جو ہیں وہ سورہ اعراف سے ہیں اور 2 آیات سورہ انفال سے ہیں، اور جو اس پاروں میں ہم قرآنی آیات سیکھتے ہیں اس سے ہم نے اپنا اور اپنے رب سے جو تعلق ہے اس کی بنیادیں ہم نے استوار کرنی ہے۔ اس لیے قرآنی آیات کا جو فلائر ہے اس کو آپ اپنے سٹیٹس پر ضرور لگایا کریں، بار بار ان آیات کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اور سیکھنا ہے ہم نے کہ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو کیسے مانگنا سکھایا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 89 جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت
جو قرآنی دعا یہاں سکھائی گئی ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، بے شک تو ہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ جب کہیں اختلاف آ جائے، جہاں جہاں مسلمان یا بنی نوع انسان اکٹھے رہتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں۔ اختلاف ہونا کوئی ایک غیر معمولی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے اختلافات ہوتے رہے ہیں، اور جب بھی کوئی اختلاف آئے اور ہم فیصلہ نہ کر پڑیں، ہمیں پتہ نہ چلے کہ حق پر کون ہے، تو ایسے میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں یہ مانگنا سکھایا کہ اللہ سے مانگو، اللہ تو کھول دے ہمارے لیے۔ ربنا افتح، اے اللہ تو کھول دے، کس چیز کو کھول دے؟ ہمارے اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے اس کی حقیقت کو کھول دے۔ اور ربنا افتح کا جو تفسیر ہے مختلف علماء اکرام نے مختلف الفاظ کے ساتھ کی ہے، کچھ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فیصلہ فرما دے، اور کچھ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اور ہمارے درمیان جو اختلاف کا پردہ ہے اس کی حقیقت کو چاک کر دے۔ تو دونوں باتوں پر جب غور کیا جائے تو الفاظ مختلف ہیں، لیکن دونوں تراجم کی حقیقت ایک ہی ہے۔ تو یہ بات ہم نے سیکھ لی کہ فیصلے کی جب سمجھ نہ آئے تو پھر رب سے مدد مانگنی ہے۔ اور 94 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب لوگوں پر میں عذاب بھیجتا ہوں تو کیوں بھیجتا ہوں، اس کی وجہ 94 نمبر آیت میں بیان کی گئی ہے کہ نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ جھٹلایا گیا تو ہم نے مبتلا کر دیا وہاں کے باشندوں کو سخت تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ تو عذاب یا تکلیف یا مصیبت جب کسی انسان پر آتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا لفظ اس کے منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر کیا دعا کرنی چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہو جا، ہم اس مصیبت میں پھنس گئے، ہم کیسے نکلیں گے؟ اور پھر اس کے بعد کیا کرنے کا کام ہے کہ گریہ زاری، گڑ گڑائیں، سوچیں کہ یہ تکلیف جو ہم پہ آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ تکلیف آنے کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ اپنے بندے کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا اس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ مصیبت اور تکلیف میں انسان کیا کرتا ہے؟ اور زیادہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مصیبت اور تکلیف جب آتی ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری اصلاح چاہ رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں ہمیں اپنی اصلاح پر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ادھر ادھر بھاگیں اور لوگوں کو اس کا مورد الزام ٹھہرائیں۔ یہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے 117 سے لے کے 20 آیت تک۔ یہ 4 آیات ہیں، ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک تو ان کا معنی یہاں پر جو ہے اس سے جو سبق ملتا ہے ہم نے اس سبق کو حاصل کرنا ہے، اور دوسرا یہ چاروں آیات آپ نوٹ کر لیجئے، یہ رقیہ کی آیات ہیں، جہاں کہیں اسیب جنات وغیرہ کا پرابلم ہو وہاں پر ان آیات کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ ان چاروں آیتوں کو جب ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں جادوگروں کا جو جادو ہے نا اس کا خوف، اس کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ لوگ جادوگروں سے بڑا ڈرتے ہیں نا، ہو میرے پہ جادو نہ کر دے، میرا یہ نہ ہو جائے۔ تو قرآن ہمیں اس ہو سے نکالتا ہے، ہمیں واقعی ڈر لگنے لگتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دشمن تو جادوگروں کے پاس جا رہا ہے، اب وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ۔ اور آج کل تو جادو ہو بھی بہت عام گیا ہے، تو ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی اس چیز سے گزارا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضرور، جتنے سالکین ہوتے ہیں ان کو اس جادوگری میں سے گزارا جاتا ہے، کیونکہ جب تک سالک جادوگری میں سے نہیں گزرتا، یعنی وہ آزمایا نہیں جاتا اس تکلیف سے، اس کو اپنے رب العالمین پر کامل بھروسہ اور یقین حاصل
نہیں ہوتا۔ جادوگر جب کسی پر جادو کرتا ہے تو اس کے 2-3 ریئیکشن ہوتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اس کے عملوں کی سزا ہے، اس کے اوپر جادوگر مسلط کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اس کو سزا میں مبتلا کر دیا گیا۔ دوسری کیا وجہ ہوتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایمان آزمایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے۔ اب یہاں ان آیتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، رسیاں جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے سانپ بن جاتی ہیں، تو آیت کیا آتی ہے؟ آیت یہ آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سے کہ تم پھینکو، تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ پھینکیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ جو ہے نا وہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جادوگروں نے پیغمبر کا ادب کیا تھا۔ جادوگروں نے پوچھا تھا نا کہ آپ پھینکیں گے کہ پہلے ہم پھینکیں، کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا ادب کیا، یہ نہیں کہ اس کی بے ادبی کی، اس سے پوچھا کہ آپ کریں گے یا ہم کریں۔ تو یہ ادب اللہ کو بھا گیا کہ انہوں نے میرے پیغمبر کا ادب کیا، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ سارے جادوگر جو وہاں موجود تھے ایمان لے آئے تھے نا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ رسیاں جو تھیں وہ لوگوں کو بھاگتے دوڑتے سانپ نظر آنے لگے، اور پھر یہاں انہی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ کیا تھا؟ وہ نظر بندی تھی، وہ ان کو نظر آنے لگی، وہ حقیقتاً نہیں سانپ بنے تھے، وہ ان کو نظر آ رہا تھا، لوگوں کی نظر بندی کی گئی تھی۔ یعنی جادوگر کے پاس اتنی ہی قوت ہوتی ہے کہ وہ نظر بندی کر سکے، حقیقی طور پر تخلیق جادوگر نہیں کر سکتا۔ حقیقی تخلیق، حقیقی خالق صرف اللہ کی ذات ہے، جادوگر کے پاس یہ قوت نہیں ہوتی۔ یہ بات، دو باتیں ہمیں اس آیت میں سمجھ آ رہی ہیں، اس سارے واقعے میں سے جو بات ہمیں یعنی سمجھ لینی ہے اچھی طرح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادوگر حقیقی خالق نہیں ہے، نہ وہ کوئی چیز حقیقی طور پر تخلیق کر سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جادوگر کو بھی اپنے علم کی جو وسعت ہے اس کا پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنی لمٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں تک کسی پر کر سکتا ہوں۔ جہاں اس کو اس سے آگے کچھ نظر آتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ شیاطین جو ہیں ان کے جو مکر و فریب ہے وہ کمزور ہیں، اور اللہ کی جو قوت ہے، واللہ ذو القوۃ المتین، اللہ جو ہے وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ بہت بڑی قوت والا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اور جادوگر آپ کو تکلیف میں تو مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ تکلیف آپ کو اللہ پر یقین پختہ کر دیتی ہے، اور پھر جب آپ یقین کے ساتھ قرآن کی مدد لیتے ہو، قرآن کا رقیہ کرتے ہو، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو سارے کا سارا جادو ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی ضمن میں سورہ فلق ناس بہت ایک زبردست قسم کی تاثیر رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف قرآن میں آیات ہیں جو جادو کو تحلیل کر سکتی ہیں، اور جادو تحلیل ہوتا ایک سالک پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کا جو علم ہے وہ یقینی علم بن جاتا ہے۔ اچھا، آگے آ جاتی ہے جی 142 آیت آ جاتی ہے۔ 142 آیت میں ایک بڑی اہم بات تھی جو میں نے کہا کہ اس وجہ سے میں نے اس آیت کو نوٹ کیا ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر جاتے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے، تو ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 رات کا، اور مکمل کیا اسے مزید 10 راتوں سے، یعنی 1 مہینہ 10 دن، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 40 دن۔ 40 دن جو ہیں، یہاں سے چلہ جو ہے اس کی صوفیہ کرام میں ایک کیا کہنا چاہیے، چلے کی بڑی اہمیت ہے 40 ایام کی، اور 40 دن جب کوئی شخص کسی بات پر مکمل کر لیتا ہے، یعنی ریاضت میں اگر کوئی شخص کسی ریاضت میں لگتا ہے اور وہ 40 دن تک اس عمل پر ریاضت کرتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی اس ریاضت کا ثمر پا لیتا ہے۔ تو 40 دن کی چلے کی اس قرآنی آیت سے جو صوفیہ کرام ہے وہ
استدلال لیتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے یہ آیت جو تھی وہ نوٹ کر لی. یہ کہتے ہیں نا چلہ کہاں سے آ گیا، تو چلہ یہاں سے آ گیا کہ 40 راتوں کی کچھ نہ کچھ تو اہمیت تھی نا. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو سالکین ہوتے ہیں ان کے لیے شعبان کا آخری عشرہ بڑا اہم ہوتا ہے. وہ اسی چلے کو پورا کرنے کے لیے 20 شعبان سے اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں. جو بھی انہوں نے 20 یعنی اللہ کی قربت کو پانے کے لیے کوششیں کرنی ہوتی ہیں وہ 20 شعبان سے نیت کر لیتے ہیں، اپنے اذکار کو بڑھا دیتے ہیں اور اپنی محنت کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ جو ان کی محنت کے ایام ہیں وہ پورے ہو سکیں. آگے آ جاتی ہے جی آیت 143 آیت جو ہے اس میں اللہ کو دیکھنے کی آرزو جو تھی، تمنا جو تھی، اس کا اظہار کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ قال لن ترانی، کہا تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن تم دیکھ سکتے ہو اس پہاڑ کو، اور میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالوں گا، اور اگر تم اس تجلی کی تاب لے آئے تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے. اور پھر جب رب نے اپنی تجلی ڈالی کوہ طور پر تو اس تجلی سے کیا ہوا کہ وہ پورے کا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی تجلی کا بلا واسطہ دیدار کیا. اللہ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، اور پہاڑ جو ہے اس کو دیکھ کر ہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ اکبر، جب ہم واقعہ معراج پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری نسبت کس نبی کے ساتھ ہے. کتنا بلند مرتبہ، کتنا بلند مقام، اور اسی بلندی اور اسی سرفرازی کی وجہ سے ان کی امت کو اللہ کریم نے اتنا نوازا کہ آج اللہ کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی باللفظ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم اس قرآن کو اپنے سینوں میں سموتے ہیں، سمیٹتے ہیں. اور کتنے حافظ قرآن ہیں ہمارے درمیان، ہر دور میں حفاظ رہے ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن پر محنت کرنے والے، قرآن کی تجلیات کو اپنے اندر سمیٹنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں. اور یہ اعجاز ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ یہاں ہمیں بطریق احسن واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا کتنا بلند مرتبہ اور مقام تھا. اور اس سے آگے آ جاتا ہے 163 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اور اس نافرمانی کے بدلے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. اصحاب سبت کا واقعہ 163 نمبر آیت. اور اس واقعے سے جو سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ایسے ہی تو نہیں یہ کہانیاں بیان کی گئی نا. ان کہانیوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کہانیوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں. اس سے جو سبق ہم نے سیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ایک تو انہوں نے کی، اور دوسرا اللہ کے ساتھ چال بازی کرنے کی کوشش کی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی. انہوں نے دیکھا کہ مچھلیاں تو اچھل اچھل کے زیادہ آتی ہیں اس پہ کنارے پہ، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، کنارے پہ گڑھے بناتے تھے، گڑھوں میں پانی بھرتا تھا، اور جو مچھلیاں اچھلتی تھی وہ گڑھوں میں آ کے گر جاتی تھیں، یعنی ان کو قید کر لیتے تھے ایک دن اور اگلے دن پکڑ لیتے تھے. تو مقصد کیا ہے کہ عقل سے سوچا جائے تو بھئی انہوں نے تو فرما برداری کی، ہفتے کو تو نہیں پکڑی نا، ہاتھ تو نہیں لگایا نا پکڑنے میں. تو کیا تھا انداز، بحث کا انداز آ گیا، اللہ کے ساتھ دلیل آ گئی. تو اسی لیے جو امت مسلمہ ہے اس کی تربیت کیسے کی جاتی ہے کہ کوئی دلیل نہیں، سمعنا و اطعنا، اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اللہ نے کہہ دیا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا، برائی کے قریب بھی نہیں جانا. تو یہ کیا کرتے تھے؟ تو یہ قریب نہ صرف قریب جاتے تھے بلکہ بلا واسطہ سرزد بھی ان سے ہو جاتی تھی وہ برائیاں. تو یہ
جو قصہ ہے، یہ جو جتنے بھی قصے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو سخت عذاب آئے، ان عذابوں کی جو وجوہات ہیں وہ ہم دیکھیں تو وہ بظاہر تو انہوں نے اتنی بڑی بڑی وہ دیکھ لی تھی نا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی نفس پرستی میں اور اپنی عقل و ذہانت میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ پیغمبر کو دھوکہ دے لیں گے، وہ اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، تو وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اچھا، اب آگئی ہے جی 168 نمبر آیت۔ 168 نمبر آیت کو ہم اگر دیکھیں تو یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت آف دا ڈے میں جائے گی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں سے اور تکلیفوں سے تاکہ وہ اللہ کی جانب رجوع کریں۔ سمجھ آ گئی کہ نعمت جب ملے تو وہ بھی امتحان ہے، اور جب تکلیف آئے تو وہ بھی امتحان ہے۔ یہ دونوں اللہ کے امتحان ہیں، اور ان دونوں کا مقصد کیا ہے؟ رجوع الی اللہ۔ نعمت ملے تو شکر شکر شکر، ہم نعمت میں کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ اور نعمت کا مقصد بھی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور تکلیف میں تو ہم کر ہی لیتے ہیں رجوع۔ تو یہ دونوں جو کیفیات ہیں، ان کا مقصد اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ آگے آ جاتی ہے جی 189 نمبر آیت۔ 189 نمبر آیت بھی ایک اہم آیت ہے، اور اس آیت سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جو شادی ہے، اس کا مقصد اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس شادی کا کیا مقصد ہے۔ شادی کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ تسکین حاصل کریں، اطمینان حاصل کریں ایک دوسرے سے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، اور جب مرد ڈھانپ لیتا ہے عورت کو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حمل ٹھہر جاتا ہے۔ تو شادی کے کیا مقصد نظر آئے؟ دو مقاصد یہاں ہمیں اس آیت میں نظر آتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے تسکین پاتے ہیں۔ اچھا، تسکین کیسے پاتے ہیں؟ تسکین پانے کی بھی مختلف سٹیجز ہیں۔ ایک سٹیج تو قربت کی تسکین ہے، ازدواجی تعلقات کی تسکین ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فزیکل ریلیشن ہے، جب وہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں قائم ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک سکون کی کیفیت انسان کو عطا کی جاتی ہے، جو اللہ کا ایک انعام ہے، کیونکہ اللہ کے نام پہ یہ رشتہ جڑا ہے۔ اور جو زنا ہے وہ اس کی ضد ہے۔ زنا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جسم تو سکون پا لیتا ہے، آپ کا جسم تو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جاتا ہے، لیکن وہ آپ کے ذہن کو منتشر کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک عجیب خلجان پیدا ہو جاتا ہے، لوگ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ جتنے لوگ بھی اس طرح کے ریلیشنز میں ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں سے سکون نکل جاتا ہے۔ عمل وہی ہے، لیکن جب اس کو حلال کر کے کیا گیا تو وہ سکون کا باعث بنا۔ فزیکل پیس بھی ملا اس سے اور مینٹل پیس بھی ملا، لیکن جب اس کو حرام کر کے کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر سکون اس میں نہیں ہے۔ کوئی سکون ڈھونڈنے کے لیے کرتا ہے، اطمینان کے لیے کرتا ہے، تو اس کو اگر نکاح کے بغیر وہ کرے گا تو اس کو سوائے ڈپریشن، سوائے انگزائٹی اور بے سکونی کے اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، سمجھنے والی آیت ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور 201 اینڈ 202 یہ والی جو آیات ہیں، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اپنے خیال کی حفاظت جو ہے نا وہ ہم نے کیسے کرنی ہے؟ شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو تقوی اختیار کیے ہوتے ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی خیال چھو کر جاتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں اور فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ شیطان کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسے۔ اور آج دیکھیں، آج پازیٹیو تھنکنگ ختم ہو گئی ہے لوگوں میں۔ آپ کسی سے اچھی بھلائی کی بات کر کے دیکھیں، وہ ایسا نیگیٹو پہلو اس بات کا نکال کے آپ کے سامنے لائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ اتنا نیگیٹو بھی سوچ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ کیا ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ ایک بدگمانی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔
تو جو یہ وسوسے اور جو بری نیگیٹو تھنکنگ ہے یہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ یہ تھی جی آیت نمبر 200، اور اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ شیطان جب وسوسہ ڈالے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے اور اپنے خیال کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بڑا زبردست مذہب ہے ہمارا، برا سوچنے بھی نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم نے اپنا جان اور مال بیچ دیے تب پورے کے پورے میرے ہو جاؤ۔ پھر کیا ہے؟ پھر صرف باڈی پر اللہ کا حکم نہیں چلتا، پھر خیالوں پر بھی، روح پر بھی، ہر جگہ پھر اللہ 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 ہوتا ہے۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ جہاں اللہ ہو وہاں کوئی اور نیگیٹو خیال گزرے بھی۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے خیالوں میں، اپنی روح میں، اپنے قلب میں ہر جگہ اللہ 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 بسا لیں۔ جی آیت نمبر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خوب کان لگا کر سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو خوب کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب قرآن کو غور سے ہم سنیں گے، کان لگا کر سنیں گے، تو ریوارڈ کیا ملے گا کہ اللہ ہم پر کرم کرے گا، رحم کرے گا۔ اور اگر قرآن لگا ہوا ہے گھر میں اور ہم اپنے کاموں میں مگن ہیں اور بالکل اس کے ادب کا خیال نہیں کر رہے، نہ ہی اس پر ہم کان لگا رہے ہیں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا نہیں پڑھایا جا رہا، تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم خود سمجھ لیں کہ جب رحم نہیں ہوگا تو پھر اللہ کا غضب ہوگا۔ آج انٹرنیٹ کا دور ہے اور کیا ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی آئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی تلاوت لگا لو، رقیہ لگا لو، سورہ بقرہ لگا لو، بس میں نے تو روز گھر میں قرآن لگایا۔ اب گھر میں قرآن لگا ہوا ہے، ہر بندہ، گھر کا ہر فرد جو ہے نا وہ اپنے آپ میں مست ہے، کوئی فون پہ لگا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، مطلب اس اللہ کے کلام کی طرف کوئی متوجہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر جنات بھاگیں گے نہیں، بلکہ مزید اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سختی والا معاملہ فرمائے گا۔ کیوں؟ بے حرمتی، بے قدری اللہ کے کلام کی، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اس لیے جب ہم ادب احترام کے ساتھ قرآن کو سن سکتے ہیں تو ضرور سنیں، اور جب ایسا نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں کہ پھر ہم اس کو مت لگائیں۔ اور اسی طرح جب ہماری زوم پر آن لائن کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی آپ لوگوں کو بڑا محتاط رہنا ہے۔ آپ لوگوں کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ الگ کمرے میں بیٹھے، اور وہ کمرہ جو ہے نا وہاں جو انوارات و تجلیات کا ظہور ہے اس کو پریزرو کریں۔ اس طرح اگر کسی ضروری کام کے لیے آپ کے گھر والے آپ کی ہیلپ چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلی جائیں، وہیں جا کے ان کی بات سنیں اور پھر واپس آئیں، بجائے اس کے کہ قرآن لگا ہوا ہے اور آپ لوگ اپنے مسئلے مسائل حل کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو یہ رویہ جو ہے نا، یہ رویہ ہمیں اس بارے میں بہت محتاط رہنا ہے اور قرآن کے اس پیغام کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو کان لگا کے سنو، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کان لگا کے ہم کیسے سنتے ہیں۔ اس سے آگے والی آیت ہے جی 205، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو، فی نفسی کا، اپنے جی ہی جی میں، تضرعا وخیفۃ، عاجزی سے، ڈرتے ڈرتے، ودون الجہری، اور زبان چلائے بغیر، من القول بالغدو والآصال، اور یوں یاد کرو کہ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، اور تم نہ ہو جانا غافلوں میں سے، ولا تکم من الغافلین، اور تم غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ یہاں اللہ نے اپنے ذکر کا طریقہ بتایا ہے۔ ایک تو اللہ نے کہا ہے نا کہ مجھے تم میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اب جو صبح اور شام دو ٹائم اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، کیسے؟ آواز کے بغیر، چپکے چپکے۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی لائف میں کچھ ٹائم گزارنا چاہیے تنہائی میں، اکیلے بیٹھ کے ہم غور و فکر کریں، جی ہی جی میں رب کو یاد کریں،
ذکر خفی، مراقبات، یہ سب کے سب جو صوفیہ کرام نے رائج کیے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نا انہی آیات کی تعلیمات میں یہ سب کیا گیا ہے۔ اب جو اکثر کہا جاتا ہے کہ جی ان سب کا کہاں حکم ہے، تو ان سب کا یہاں حکم ہے کہ اللہ کو یاد تو کرنا ہے لیکن جی ہی جی میں کسی کو بھی نہ پتا ہو۔ اچھا، اب اس سے ایک اور مطلب جو ہے نا اس کو بھی ہم نے سمجھ لینا ہے کہ ذکر اللہ کا کرنا ہے، تو اگر جو ذکر خفی والے ہیں وہ ذکر جہری والوں کو غلط کہتے ہیں، اور جو جہری والے ہیں وہ خفی والوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، تو جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں مدینہ شریف اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ ایک رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ چپ کے ذکر میں مشغول ہیں، اور سیدنا عمر فاروق کے گھر کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ بلند آواز میں ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان تمام باتوں سے، احادیث سے، ان واقعات سے جو علماء کرام ہیں جو فقہی مسئلہ انہوں نے نکالا ہے وہ کیا ہے کہ اگر ذاکر کو ریا کا اندیشہ ہو یا دوسرے لوگوں کے آرام میں خلل پڑنے کی یا ان کو تکلیف پہنچنے کا ان کو اندیشہ ہو تو پھر ذکر کو آہستہ آواز میں کرنا مستحب ہے۔ تو کیا ہے کہ ایک تو آواز کے ساتھ یاد کرنا ہے اللہ کو، وہ تو کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تلاوت کا حکم دیا گیا نا کہ تلاوت کرو۔ اچھا، اب اس سے یہ مسئلہ بھی نہیں ہم نکال سکتے کہ بھئی زور سے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، زور سے تو ذکر کرنا ہی نہیں ہے، تو میانہ روی، جہاں پر ریا کا اندیشہ ہے وہاں پر خاموشی کے ساتھ، اور جہاں پر آپ اپنے رب سے اتنے جذبات میں اندھے ہو جاتے ہیں اور بس مست ہو جاتے ہیں اس کی یاد میں، تو پھر آپ اس کو آواز کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ صوفیہ کرام کے سلاسل، مختلف سلاسل میں مختلف طریقے جو ہے وہ رائج ہیں، کوئی ذکر جہری کرواتا ہے اور کوئی ذکر خفی کرواتا ہے۔ کسی کو کسی سے مطلب مد مقابل لے کے آنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمیں صرف بات کی روح تک پہنچنا ہے کہ میرا رب اس میں کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ نے کیا کہا، اور تم غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ غافلوں میں سے مت ہو جانا سا کیا مطلب ہے کہ جب ذکر خفی نہیں ہوگا تو پھر انسان غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ اگر جی ہی جی میں اللہ کو یاد کرنے کی عادت نہیں ہے نا، دل کو ہم نے پڑھنا سکھایا ہی نہیں، تو پھر کیا ہے، پھر آپ غافلوں میں ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ سورت جو ہے نا، یہ سورہ اعراف یہ مکمل ہو جاتی ہے جائے، اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں جی سورہ انفال۔ سورہ انفال میں آیت نمبر ہے جی 28، اور 28 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہارے اولاد اور تمہارے مال فتنہ ہے۔ بڑی سخت آیت ہے یہ، اولاد اور مال دونوں کو کیا کہا گیا ہے؟ دونوں کو آزمائش کہا گیا ہے۔ اور آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور خوب جان رکھو، انما اموالکم، بے شک تمہارے مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ ہے، آزمائش ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور بے شک اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ اس آیت کو سمجھیں، تفکر کریں تو بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ محبت انسان کو مجبور کر دیتی ہے، اور اولاد کی محبت انسان کو اتنا سم ٹائم مجبور کر دیتی ہے کہ وہ بہت سارے ایسے کاموں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح بس یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور ہماری اولادوں کو ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنائے، اور مال کی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنی سکھائی ہے، اور اس دعا میں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تو مجھے مال تو دے لیکن مال کی محبت نہ دے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس دعا کو بھی ہم اس میں کسی دن شیئر کریں۔ اچھا جی، صدق اللہ العظیم۔ جو آیات میں نے نوٹ کی تھی، میں نے کوشش کیا کہ میں ان سب کو بیان کر دوں۔ ٹائم ہمارا اوور ہو گیا ہے، اب میں
اپنے الفاظ کو سمیٹتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو پڑھا ہے، جو پڑھایا ہے، اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر کر دے، آمین۔ آپ میں سے اگر کوئی بہن کوئی بات کرنا چاہے تو آپ مختصر بات کر سکتے ہیں، ورنہ پھر اجازت دیں۔ السلام علیکم باجی جان۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اچھی لگی آیت باجی جان، وہ جو سورۃ انفال کی آخری دونوں آیات تھی کہ قرآن پاک کو غور سے سنا جائے، بات نہ کی جائے، خاموشی سے سنے، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس سے اگلی آیت بھی بڑی خوبصورت لگی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تم، اللہ تعالیٰ کو، میں اس کو سامنے کر لیتی ہوں ایک دفعہ، وہ مجھے بڑی نا خوبصورت آئے، وہ شاید میں یہاں بیان جی کرنا بھول گئی ہوں، میں نے نوٹ تو کی جی تھی۔ مجھے بہت اچھی آیت لگی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس میں جیسے چیخیں مارنا، گڑ گڑاتے ہوئے، جیسے رونا، گڑ گڑانا، اور خاموشی سے، اور بغیر ڈرتے ہوئے آواز اور کے، محبت سے۔ بالکل۔ تو یہ مجھے بہت اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کریں، محبت سے یاد کریں، اس سے ڈرتے ہوئے یاد کریں، اس سے محبت کرتے ہوئے یاد کریں۔ تو مجھے یہ بہت پیاری آیت لگی، دونوں ہی آیتیں کہ قرآن بہت پاک کیسے سنا بالکل۔ جائے، پھر اللہ سے کیسے بات کی جائے، جس میں بے ادبی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی بھی، گڑگڑانا ایک رو کے عاجزی سے۔ تو اس طرح مجھے یہ بہت پیاری لگی آیت دون یہ چیز بھی۔ الجہری، آواز کے بغیر۔ جی اونچی آواز بھی نہ کی جائے نا، یہاں بھی یہی بات ہے کہ اونچی آواز نہ کی جائے یہاں کہ جی جو دم غافل وہ دم کافر، ہاں۔ اسی کے ساتھ ہو جاتی ہے بات کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کی یاد سے اب غافل گزار دے، تو وہ تو کافر گزر جائے گا۔ تو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دل میں ہر لحاظ سے رب کو یاد رکھنا، اس میں مقصد بالکل نظر آتا ہے۔ بالکل اچھی لگی، بہت خوبصورت، بالکل ماشاءاللہ۔ بالکل تو انسان کوشش اگر اس طرح یاد رب کو رکھے نا، تو واقعی انسان سے غلطی ہونے کے امکانات بہت کم رہتے ہیں پھر بالکل کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے یاد رکھا تو آپ جھوٹ بولتے ہوئے کیا بالکل رکھیں جی، گے، آپ بالکل۔ بہت ریاکاری شکریہ، کرتے، بہت نفاق شکریہ جی، کرتے۔ بہت شکریہ۔ ابھی اور جی بہنوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے، ٹائم بھی اوور ہو جی گیا ہے۔ اللہ شکر، ان کو بھی الحمدللہ۔ تھوڑی سی بات سن اللہ لیں۔ حافظ۔ بہت شکریہ۔ علیکم وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم قدسی السلام۔ آپا، آج میں کلاس نہیں تھی زیادہ اٹینڈ کر سکی، تھوڑی سی اٹینڈ کر کے پھر مجھے اپنے مسئلے کی وجہ سے ٹھیک ہے، لیو لینا پڑا، اور جس وقت میں واپس آئی ہوں تو یہ والی جو آیت 28 ہے سورۃ انفال کی وہ تھی، اور میں نے کہا اللہ پاک نے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک بہت قریب ہے، اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تمہارے بہت قریب ہے۔ تو میں اپنی جس مسئلے میں تھی ایگزیکٹ وہ والی آیت بالکل ایگزیکٹ میں جس وقت آئی ہوں کہ تمہاری مال اور اولاد جو ہے وہ آزمائش ہیں، بہت بہت مجھے ایک دم ہوا کہ اللہ پاک فوراً ہمیں جواب دیتے ہیں جس مسئلے میں ہیں۔ اجیبوا دعوت الداعی ہے۔ بالکل ہاں جی، وہ مجھے اس کی عملی تفصیل ایک دم ہو گیا یہ کہ میں ہوتا نے ہے، آن کیا ہے، میں دوبارہ بالکل۔ کلاس سٹارٹ کی، اور جس مسئلے کی وجہ سے تھی وہ اللہ پاک نے سیم ایگزیکٹ آپ وہی آیت تلاوت کر رہی تھی۔ بس یہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ، زبردست جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ آپی جان، یہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، تو یہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی ہمیں جیسے جب فیل ہوتا ہے اکثر، تو جب یہ آتا ہے تو مجھے بالکل ایسے لگا جب ہم قرآن پاک کا ہم یہ دورہ قرآن کر رہے ہوتے ہیں، یا جب ہم اپنا درس قرآن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کیفیت میں سے جیسے ہم بھی بعض پر گزرتے ہیں کہ ایمان والے تو ایسے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو وہ اور بڑھا دیتے ہیں، اور اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ لوگ صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں بھی لگتا ہے جب عذاب کی آیتیں آتی ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر آتا ہے، جیسے بھی یہ ریحانہ جی نے کہا کہ اپنے رب کو یاد کرو عاجزی کے ساتھ اور دل میں اور خوف سے، تو یہ آیت جو ہے نا مجھے بہت مطلب اس میں جو ہے نا اللہ اپنے دل پہ جو ہے جیسے اثر کری ہے آیت۔ الحمدللہ۔ زبردست جی۔ سیدہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے سورہ انفال کی جو آیت ہے نا، وہ یہ جب تم لوگوں میں استغفار کر رہے ہوں لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا، اس میں ہمیں استغفار کی جو ہے اہمیت اتنی معلوم ہوتی ہے کہ استغفار ہر لمحے کرنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ متوجہ رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ، زبردست زبردست۔ استغفار کی بہت خوشی ہوتی ہے جی مجھے سن کے جب آپ لوگ رسپانس دیتے ہیں، بلیو کریں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی آپ لوگوں کو ایکٹیو رکھے۔ چلیں جی، اور کوئی بہن بات کرنا چاہیں گی؟
چلیں اب اجازت دیں، جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آیت آف دا ڈے اور جو امپورٹنٹ ایک دو پیغام یاد رکھنے والے تھے ان آیات کا تھوڑی دیر میں آپ کو فلائر مل جائے گا، اور کل جو ہم نے سپارہ پڑھنا ہے اس سپارے کے بھی انشاءاللہ آپ کو اہم نکات مل جائیں گے۔ ضرور پڑھا کریں، قرآن آپ کو بار بار بلاتا ہے۔ پیارا سا مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے، ہم اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ چمٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ، اور الحمدللہ کل ہمارا ایک عشرہ مکمل ہو جانا ہے، 10 سپارے ہم نے کل پڑھ لینے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔